عہد نبوی میں شیطان کے ایجنٹ مشرکین مکہ برہنہ ہو کر ننگے ہو کر طواف کرتے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ دادا کو اس کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے ستر کو بے حجاب کرنا۔ آیت 11 تا 27 بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا، جنات و انسانوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، یعنی پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ آیت 151 سے 154 تمام انبیاء علیہم السلام کا 10 نکاتی مشترکہ پروگرام مسلمانوں کے لیے معاشرتی ہدایت کے طور پر پیش، اسی لیے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی 8ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کڑی میں ہم قرآن مجید کے 8ویں پارے ولو اننا کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھا دیا جائے، یعنی مشرکین یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب 8ویں پارے کے آغاز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردہ زندہ کر کے ان سے باتیں کریں یا ان کی فرمائش کے مطابق ہر چیز ان کے سامنے حاضر کر دی جائے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ان کے معجزہ دکھانے کے مطالبے دراصل جہالت اور ہٹ دھرمی کا مظہر ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی مخالفت اور استہزاء و انکار سے پریشان خاطر نہ ہوں۔ آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدائے بخشندہ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن عظیم ہے۔ تو اگر یہ اسے دیکھ کر اور سن کر ایمان نہیں لاتے تو یہ سمجھیں کہ یہ بخت کے مارے ہیں۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام میں لگے رہیے۔ جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر بتایا گیا کہ ہر دور میں انسانوں کی اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزن رہی ہے، کیونکہ اس راستے کی رضت فوری طور پر حاصل ہوتی ہے۔ آیت 125 میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کر لے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ تمام جنات و انسانوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، یعنی پوچھ تاچھ کی جائے گی، اور ہر ایک کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آیت 141 میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور جانوروں میں اپنے تخلیق کی قدرتوں کو نمایاں فرمایا۔ اس کے بعد آیت 151 سے 154 تمام انبیاء علیہم السلام کا 10 نکاتی مشترکہ پروگرام مسلمانوں کے لیے معاشرتی ہدایت کے طور پر پیش کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینے کی ممانعت، برائی کے کاموں سے پرہیز، بے گناہ کے قتل سے بچنا، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورا کرنا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے پیمان کو پورا کرنا اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ چونکہ یہ 10 احکام شرعیہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں، اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں، اسی لیے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ رکھو۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علی اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حق کی ہدایت کی ہے۔ آیت 160 میں یہ بشارت دی گئی کہ امت محمدیہ سے جو فرد بھی نیکی کرے
اور پھر اس نیکی کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اسے اس کا 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اس کے برعکس یعنی مخالف جس نے برائی کی اور توبہ بھی نہ کیا تو اسے اس برائی کے برابر ہی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑھا کر سزا نہیں دے گا اور نیکیوں کا بدلہ بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اگلی آیات میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی کہ نظری طور پر صراط مستقیم ایک خالص دین ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عملی طور پر صراط مستقیم دراصل ملت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کی نماز قربانی کی طرح اس کا سب کچھ جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو جائے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ اصل رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک اور پروردگار ہے، اسی کی طرف تمام انسانوں کو لوٹ جانا ہے۔ اس نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے عارضی اختیارات دیے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں یا ان کا غلط استعمال کر کے اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں اور اس کا معنی جاننا بھی ہے اور پہچاننا بھی، نیز یہ جنت اور دوزخ کے درمیانی سرحد کا نام ہے، یعنی بیچ کی سرحد کا نام ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یعنی نیکیاں اتنی نہ ہوں گی کہ وہ جنت میں جائیں اور گناہ اتنے نہ ہوں گے کہ وہ جہنم کے مستحق ہوں۔ اعراف کا تذکرہ اس سورت میں موجود ہے، اس لیے اسی نام سے پوری سورت کو موسوم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے سورہ انعام کا مرکزی مضمون توحید تھا اور اس سورے کا مرکزی مضمون رسالت ہے۔ اس کے ساتھ جنت، جہنم اور قیامت کے موضوع پر بھی سورت کے اندر بات کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا گیا، جس میں ایک طرف حضور علیہ السلام کی ہمت افزائی تو دوسرے طرف آپ کی تسلی کے لیے وحی الہی کے منکرین کا انجام ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر نازل شدہ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہا ہے نبی علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر نازل شدہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہو، یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے وحی الہی کا انکار کر کے پلک جھپکتے ہی اپنے آپ کو نیست و نابود کروا لی۔ آیت 11 تا 27 بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے اپنے سرکشی کی عقلی دلیل دی اور کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ بھی اپنی عقلی دلیلوں سے قرآن مجید کا انکار کرتے تھے۔ بہرحال پھر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور منکر ہو گیا، تکبر کیا۔ اس کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت عطا کر دی۔ اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر چہار جانب سے گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پیروکار یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور ان کے خیرخواہ کی شکل میں ان سے کہا کہ اس درخت کے قریب جانے سے آپ کو منع کیا گیا ہے اور صرف منع کیا گیا ہے اور اس درخت کے قریب جانے سے آپ فرشتے بن جائیں گے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا واقع ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ پھل کھانے اور چکھنے کی بدولت ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور تو انہوں نے درخت کے پتوں سے اپنے صدر کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہاں قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے سطر کو بے حجاب کرنا تھا۔ اپنی اجتہادی خطا کا احساس ہونے پر
حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کے توبہ کے کلمات آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے. پھر انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اور فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک آپ کو یہاں رہنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے لباس کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو اور سامان زینت ہو، اور سب سے بہتر لباس تو تقوی ہے. تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. آج دیکھیں لوگ لباس پہن کر بھی بے لباس ہیں. عورتوں کا لباس ایسا ہے کہ ان کے جسم ظاہر ہوتے ہیں تو لباس تو پہنتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بہتر لباس تو تقوی ہے. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پاس ایک چادریں ہوتی تھی لیکن کبھی بے پردگی آپ ان کی حیات طیبہ میں نہیں پائیں گے. تو سب سے بہتر لباس تقوی ہے. پھر بنی آدم کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انتہائی پرحکمت خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی آدم، جس شیطان نے تمہارے والدین کا لباس اتروا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے محروم نہ کر دے. پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں. ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے. گویا ابلیس کا ایک بڑا ہدف اور مشن یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے. شیطانی قوتیں ہر دور میں انسانوں کو بے حیا کرنے پر تلی رہتی ہیں. عہد نبوی میں شیطان کے ایجنٹ مشرکین مکہ برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر طواف کرتے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ دادا کو اس کا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے. حیوان یعنی جانور ننگے پیدا ہوتے ہیں اور زندگی بھر ننگے رہتے ہیں، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت عطا فرمائی. اس کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اصحاب الجنہ یعنی جنت والوں کا اور دوزخ والوں کا اور اعراف والوں کا یعنی جو جنت اور دوزخ کے درمیانی سرحد والوں کا کے نام سے 3 گروہ کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد وہ منظر پیش کیا گیا جس میں جنت والے جہنم والوں کا ویسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے دنیا میں ان کی نیکی اور تقوی پر برے لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ کیسا منظر ہوگا جب جنت والے انعامات اور عیش و عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے اور جہنم والے عذاب کی اذیت اور اس کی مصیبت میں مبتلا ہوں گے اور جنتیوں سے کھانے کے ایک نوالے اور پانی کے گھونٹ بھیک مانگ رہے ہوں گے. اہل جنت کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے جبکہ جہنم والے بدشکل، سیاہ اور ذلت و رسوائی کے عالم میں ہوں گے. اس کے بعد آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہے اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہے. پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی. یہ مثال دے کر قرآن نے بتایا کہ انسان کے دل و دماغ کی زمین کا بھی یہ حال ہے کہ جو صالح دماغ ہوتے ہیں وہ ہدایتوں کو قبول کرتے ہیں اور جو شریر دماغ ہوتے ہیں وہ ہدایتوں کو قبول نہیں کرتے. آیت 59 سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے. آیت 65 میں ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے. آیت 80 میں حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے. پھر آیت 85 سے قوم مدین کا تذکرہ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی تھی اور تجارت میں بددیانتی کرنے سے منع کیا تھا، یعنی ناپ تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی تھی اور انہیں مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز رہنے کا حکم دیا تھا، جس پر وہ لوگ بگڑ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے. انہوں نے فرمایا میری قوم تمہارے 2 گروہ بن چکے ہیں، ایمان والا اور کفر والا، لہٰذا اپنے انجام کا انتظار کرو، ان قریب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ فرما دے گا. ناظرین کرام، 8ویں پارے کا خلاصہ یہیں مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات سیکھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.
امید کرتے ہیں کہ ہماری سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی آراء و مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں۔ آپ کے دینی اور مذہبی سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ان کے سلسلے بھی جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ علماء اکرام کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے۔